شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسحاق اور نائلہ نے بلا شبہ تاریخ انسانی کا گھناؤنا ترین کام دنیا کی مقدس ترین اور محترم ترین جگہ پر کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت میں اسحاق نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر لڑکوں کے ساتھ علاقے میں جسم اور کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ ان لڑکوں میں ایک نوجوان لڑکا سردار اسحاق بھی شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اسحاق اور نائلہ تنہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے کہ اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تنہائی کا موقع پا کر دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بدکاری کرنے پر اتر آئے تھے۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زنا کاری کی۔ جب انہوں نے کعبہ میں یہ شرمناک کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قہر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اسحاق کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا، نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ ان پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتا تھا۔ جب نائلہ اور اسحاق کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان بتوں اسحاق اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اسحاق اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اسحاق اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اسحاق اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگنے لگے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نبیوں، فرشتوں اور بے شمار قسم کے بتوں، تصویروں سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویریں لگائی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ نائلہ اور اسحاق کے بت بننے کے بعد ان کا بت اور اس کے ساتھ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ بنو جرہم قبیلہ بڑے فخر کے ساتھ نائلہ اور اسحاق کے عشق کی داستان دوسرے قبیلے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اسحاق اور نائلہ کے بت کو مقدس مان کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسحاق اور نائلہ کا بت آب زمزم کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے پجاریوں نے ان دونوں بتوں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے وسط میں کھڑا کر دیا تھا۔
اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، لوگوں نے ان پہاڑیوں کو صفا اور مروہ پر جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو لازم قرار دیا گیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم نے حضرت علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر اسحاف اور نائلہ اور بے شمار بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ حج اور عمرہ کے لیے لازم ہے کہ صفا اور مروہ پر سعی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بتوں کو توڑا تھا، ان میں مشرکین کے مشہور بت حبل، عزا، لات و منات اور بہت سے بت بھی شامل تھے۔ تاریخ میں ان کی تعداد تقریباً 360 بیان کی جاتی ہے۔ حبل بت کو مشرکین سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حبل بت کی ملک شام کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ حبل کے معنی بہت طاقتور کے ہیں، اس لیے عربوں نے اس بت کو حبل کا نام دیا تھا۔ حبل بت کو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ یہ بت قریش کے لوگوں کو انسانی شکل میں بنا ہوا ملا تھا۔ قریش مکہ نے اس بت کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوا تھا۔